دوستوں سبسکرائب کیجئے ہمارا اسلام چینل کو، دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن میرے پیارے اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 20 رمضان 8 ہجری کو شہر مکہ فتح ہوا تھا۔ اس کا خلاصہ سماعت کریں۔ فتح مکہ، جسے فتح اعظم بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان سن 8 ہجری بمطابق 10 جنوری سن 630 عیسوی کو پیش آیا۔ اس غزوہ کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی۔ اس غزوہ کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوا تھا، یعنی قریش مکہ نے اپنے حلیف قبیلہ بنی دویل بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ، اس کی ایک شاخ جسے بنو نفاسہ کہا جاتا ہے، نے بنو خزاع کے خلاف قتل و غارت میں مدد کی تھی، اور چونکہ بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس لیے اس حملے کو قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدہ کی خلاف ورزی سمجھا گیا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ اسی معاہدہ کی خلاف ورزی کے جواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ لشکر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا اور بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں پرامن طریقے سے داخل ہو گیا، سوائے ایک معمولی سی جھڑپ کے جس کا سپہ سالار خالد بن ولید کو اس وقت سامنا ہوا جب قریش کی ایک ٹولی نے اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی اور پھر خالد بن ولید کو ان سے قتال کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 12 کفار مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو کعبہ کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا۔ اثناء طواف کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے گراتے اور پڑھتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ اور پڑھتے جاتے جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، معنی حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا۔ کعبہ میں بتوں کی تصویریں آویزاں اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہٹانے اور توڑنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کی گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ بلال کعبہ کے اوپر چڑھے اور اذان دی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد حلقہ بغوش اسلام ہوئی، جن میں سر فہرست سردار قریش کنانہ ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ ہیں۔ اسی طرح ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ اور ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔
صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی، مگر 630 عیسوی کے بالکل شروع میں مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلے بنو خزاع پر حملہ کیا اور کئی آدمی قتل کر دیے۔ اس دوران مکہ کے مشرک قریش نے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد بھی کی، مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا۔ مسلمان اس وقت تک بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ اب ابو سفیان نے بھانپ لیا، ابو سفیان نے اس طرح بھانپ لیا تھا کہ اب مسلمان اس بات کا بدلہ لیں گے، اس لیے اس نے صلح کو جاری رکھنے کی کوشش کے طور پر مدینہ کا دورہ کیا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچا جو اسلام لے آئی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ جب اس نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ نے بستر اور چادر لپٹ دی اور ابو سفیان کو بیٹھنے دیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ بستر کیوں لپٹا گیا؟ تو حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا کہ آپ مشرک ہیں اور نجس ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھیں۔ جب ابو سفیان نے صلح کی تجدید کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کئی بزرگوں کی وساطت سے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ سخت غصے اور مایوسی میں اس نے تجدید صلح کا ایک طرفہ اعلان کیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ قبیلہ بنو خزاع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو انہوں نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنو خزاع نے اپنے ایک شاعر عمر ابن خزاع کو بھیجا تھا جس نے دردناک اشعار پڑھے اور بتایا کہ وہ وطیرہ کے مقام پر رکوع و سجود میں مشغول تھے تو قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور ہمارا قتل عام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا مقصد بتائے بغیر اسلامی فوج کو تیار کیا اور مدینہ اور قریبی قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا۔ لوگوں کے خیال میں صلح حدیبیہ بھی قائم تھی، اس لیے کسی کے گمان میں نہ تھا کہ یہ تیاری مکہ جانے کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جانے والے راستوں پر نگرانی بھی کروائی تاکہ یہ خبر قریش کا کوئی جاسوس باہر نہ لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، اے خدایا آنکھوں اور خبروں کو قریش سے پوشیدہ کر دے تاکہ ہم اچانک ان کے سروں پر ٹوٹ پڑیں۔ 10 رمضان 8 ہجری کو روانگی ہوئی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ایک ہفتہ میں مدینے سے مکہ کا فاصلہ طے ہو گیا۔ مکہ سے کچھ فاصلہ پر مرأ الزہران کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ کا ارادہ ہے جنگ تو ہوئی نہیں، مگر احوال کچھ یوں ہے کہ مرأ الزہران کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور آگ جلائی جائے تاکہ قریش مکہ یہ سمجھیں کہ لشکر بہت بڑا ہے اور بری طرح ڈر جائیں، اور اس طرح شاید بغیر خوریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ یہ تدبیر کارگر ہوئی۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا۔ ایک شخص نے کہا یہ شاید بنو خزاع کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے آئے ہیں، مگر اس نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی آگ بنو خزاع کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان پانے کے لیے لشکر اسلام کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس کی پناہ میں چل پڑا۔ کچھ مسلمانوں نے اسے مارنا چاہا، مگر چونکہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ دے رکھی تھی اس لیے باز آئے۔ رات کو قید میں رکھ کر صبح ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا تو فرمایا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ تو یہ سمجھے کہ ایک خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگر خدا واحد کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک خدا کو تسلیم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ تم جانو میں خدا کا پیغمبر ہوں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ مجھے آپ کی رسالت میں تردد ہے۔
اس پر ان کو پناہ دینے والے عباس بن عبد المطلب سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ ابو سفیان اگر تو اسلام نہ لایا تو تمہاری جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا نہ کیا بلکہ ایک جگہ رکھ کر مسلمانوں کے دستوں کو اس کے سامنے گزارا اور بہت مرعوب ہوا اور عباس بن عبد المطلب کو کہنے لگا، اے عباس تمہارے بھتیجے نے تو زبردست سلطنت حاصل کر لی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا، اے ابو سفیان یہ سلطنت نہیں بلکہ نبوت ہے جو خدا کی عطا کردہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان ایسا شخص ہے جو ریاست کو دوست رکھتا ہے، اسے اسی وقت کوئی مقام عطا کریں۔ اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان لوگوں کو اطمینان دلا سکتا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آ جائے گا امان پائے گا۔ جو شخص اپنے ہتھیار رکھ کر اس کے گھر میں چلا جائے اور دروازہ بند کر لے یا مسجد الحرام میں پناہ لے لے وہ سپاہ اسلام سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان کو رہا کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مکہ جا کر اسلامی لشکر کی عظمت بتا کر ان لوگوں کو خوب ڈرایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 4 دستوں میں تقسیم کیا اور مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ جو تم سے لڑے اس کے علاوہ اور کسی سے جنگ نہ کرنا۔ چاروں طرف سے شہر گھر گیا اور مشرکین کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا۔ صرف ایک چھوٹے گروہ نے لڑائی کی جس میں صفوان بن امیہ بن ابی خلف اور اکرمہ بن ابو جہل شامل تھے۔ ان کا ٹکراؤ حضرت خالد بن ولید کی قیادت کردہ دستے سے ہوا۔ مشرکین کے 28 افراد انتہائی ذلت سے مارے گئے۔ لشکر اسلام انتہائی فاتحانہ طریقے سے شہر مکہ میں داخل ہوا، جہاں سے 8 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ کچھ آرام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ہمراہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کعبہ پر نظر پڑتے گھوڑے پر سواری کی ہی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند کرتے تھے اور لشکر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں تکبیر بلند کرتے تھے۔ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تصاویر کو باہر نکال دیا، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھیں، اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ بتوں کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی توڑتے رہے، یہاں تک کہ کعبہ کو شرک کی تمام علامتوں سے پاک کر دیا۔ نتائج: فتح مکہ ایک شاندار فتح تھی جس میں چند کے علاوہ کوئی قتل نہ ہوا۔ فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام معافی دے دی، کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شرک نہ کرنے